کہ یہی مرکز ہے سارے دہر میں ایمان والوں کا۔ اور اگلی بات کتنی پیاری اور حقیقت پر مبنی حنیف بھائی لکھی ہے کہ جھکے گا سر یہیں پر آ کے اونچی شان والوں کا، کہ کوئی کتنا ہی دنیا کا بڑا کیوں نہ ہو، اس کا سر کہاں جھکے گا؟ اللہ کے آگے، کعبۃ اللہ کے پاس۔ تو کہاں کہ یہی مرکز ہے سارے دہر میں ایمان والوں کا، جھکے گا سر یہیں پر آ کے اونچی شان والوں کا۔ یہاں یعنی کعبۃ اللہ کے پاس، یہاں اہل طواف، اہل قیام، اہل قعود آئے، یہاں اہل طواف، اہل قیام، اہل قعود آئے، یہاں اہل رکوع آئے، یہاں اہل سجود آئے۔ کیسے آئے؟ تو دو طریقے ہیں آنے کے، کعبۃ اللہ تک پہنچنے کے، تو دونوں کا ذکر کرتے ہیں وہ۔ کرے کوئی پیدل چلے، کوئی پیدل چلے، کوئی سوارے ناقہ لاغر، کوئی پیدل چلے، کوئی سوارے ناقہ لاغر۔ ناقہ یعنی اونٹنی، ناقہ یعنی اونٹنی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ کیا دیا گیا تھا؟ اونٹنی کا، اسی لیے اس کا نام ہے ناقۃ اللہ۔ کیا ہے؟ اور وہ کس میں سے نکلی تھی؟ عارف بھائی، پہاڑ کے اندر سے، پتھر میں سے نکلی تھی، کیونکہ دماغ کم بختوں کا پتھر کا تھا۔ تو پھر کیا ہے بسم چچا، اللہ تعالیٰ نے پتھر سے نکال کر ان کو دکھایا کہ اب تم موم ہو جاؤ، کہ کوئی پیدل چلے، کوئی سوارے ناقہ لاغر، کریں حج و عبادت، کریں پاک یہ اللہ کا گھر۔ کعبۃ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، اسی لیے اس کا ایک نام ہے بیت اللہ۔ کیا ہے؟ بیت اللہ۔ مسجد کو بھی، یہ جو ہماری مسجد ہے یا دنیا میں جہاں کہیں ہو، اس کا ایک نام کیا ہے؟ بیت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا گھر۔ تو وہ کہتے ہیں آگے کہ یہ گھر یعنی کعبۃ اللہ، یہ گھر اللہ کا ہے اور وہی تم کو بلاتا ہے۔ یہ گھر اللہ کا ہے اور وہی تم کو بلاتا ہے۔ کون بلاتا ہے؟ عارف بھائی، اللہ ہی بلاتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا ہے، جاوید بھائی کسی موقع پر پرویز مشرف جب انڈیا آیا، باغ دوڑ پاکستان کی اس کے ہاضمے تھی، تو پہلے سے ان کا حافظ امتیاز کیا ہے، پروگرام بنا ہوتا ہے کہ کہاں جائیں گے، کس سے ملیں گے، کیا بات کریں گے، کیا کھائیں گے۔ تو اجمیر کا بھی کیا تھا، صلاح الدین بھائی، پروگرام تھا کہ اجمیر شریف بھی حاضری ہوگی۔ اب کسی وجہ سے اشفاق بھائی ایسا ہو گیا کہ پروگرام منسوخ کرنا پڑا اور وہ اجمیر حاضری نہیں دے سکے۔ تو دوسرے دن ایک اخبار والے نے حسن بھائی ہیڈنگ لگائی کہ یہاں وہی آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ آپ سمجھ جا کیا ہے؟ یہاں وہی آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتے تھے اسماعیل بھائی؟ کہ وہ اس لیے نہیں آ سکے کہ خواجہ نے نہیں بلایا۔ بھائی ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، کیا ہے؟ اللہ ہی بلاتا ہے، اللہ ہی کیا ہے؟ پہنچاتا ہے۔ ہاں، تو عبدالحفیظ جالندھری یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور وہی تم کو بلاتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے اور وہی تم کو بلاتا ہے،
ہمارا کام ہے تبلیغ. عبدالحفیظ جالندھری کہتے ہیں اشرف بھائی کہ ہمارا کام کیا ہے؟ آپ کو بتانا ہے، تبلیغ کرنا ہے. دیکھیں کون آتا ہے، کون آتا ہے، اب اس کے اوپر ہے نا کہ کون جو ہے وہ جائے گا. تو کہا کہ ہمارا کام کیا ہے؟ تبلیغ ہے. اب دیکھنا ہے کہ کون آتا ہے. دو اور مصرے سن لیں. آگے وہ لکھتے ہیں یہاں پر، یعنی کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ شبیر چچا، یہاں پر اولی احرام باندھا باپ بیٹے نے. باپ اور بیٹے سے کون مراد ہے؟ اسماعیل بھائی حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. جلیل القدر پیغمبر ہے، بلکہ ابو الانبیاء ہے. تو کہتے ہیں کہ یہاں پر اولی احرام باندھا باپ بیٹے نے، عبودیت کا عہد تام باندھا باپ بیٹے نے. عبودیت جانتے ہو؟ عبدیت ہے عبادت کرنا ہے. نورانی بھائی کیا ہے؟ عبادت کرنا، اللہ کے آگے سر نگوں کرنا. تو کہاں کہ عبودیت کا عہد تام باندھا باپ بیٹے نے. آخری مصرع ہے اور مجھے یہ بہت پیارا ہے، خاص کر اس کی دوسری لائن جو ہے بہت پیاری منظر کشی کی ہے شاعر نے. وہ لکھتے ہیں صدا لبیک کی گونج اٹھی پہاڑوں پر چٹانوں پر. حج میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں دیکھیے ابھی تعلیم میں حضرت شیخ نے جو لکھا ہے، آخری روایت جو میں نے پڑھی تعلیم حافظ یوسف صاحب اشرف بھائی، اس میں کیا ہے؟ حضرت شیخ نے یہی روایت ذکر فرمائی کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ حج کون سا افضل ہے، حج کون سا افضل ہے؟ تو 3 باتیں بتائی آقا نے. تو یاد رکھو جانے والے سب جو جائیں گے یا جانے والے ہیں کہ 3 چیزیں ہو تو وہ حج افضل ہے. نمبر 1، حاجی کیسا ہو؟ میلا کچیلا ہو. کیسا ہو؟ میلا کچیلا ہو. یہاں ایک بات آپ کو سناؤں میلا کچیلا پر سے. دیکھیے صحابہ کرام دل لگی بھی کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے. ہمارا دین خشک نہیں ہے. ہاں ہماری جو تعلیم ہوتی ہے، جو ہلکا لگتا ہے، وہ آپ دیکھنا جمعہ کے دن میں گفتگو کرتا ہوں یا رمضان مبارک کی گفتگو، یہ بالکل الگ ہوتی ہے کہ ہمیں سال بھر چلنا ہے، ساتھ چلنا ہے. تو ایسے ہے جیسے ہم بات چیت کر رہے ہیں. اس میں کچھ اشعار بھی ہو جاتے ہیں، کچھ لطائف بھی ہو جاتے ہیں، کچھ ہنسی مذاق بھی جو ہیں وہ ہو جاتا ہے. کبھی کبھی کچھ کڑوی بولی بھی آ جاتی ہے. تو کیا ہے، ہاں اچھا کتابوں میں لکھا ہے، اور وہ کتاب میرے پاس ہے، سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا، بڑی بہترین کتاب ہے اور بہت کم دیکھنے میں بھی آتی ہے، بہت کم بکتی بھی ہے، بہت کم لوگوں کے پاس. اس کتاب میں مصنف نے بڑی عجیب و غریب باتیں جمع کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، کہ حضور کی فلاں خدمت کون کرتا تھا، حضور کے پاس گھوڑے کتنے تھے، اونٹ کتنے تھے، اور کون سا صحابی ہے. تو ان میں لکھا ہے کہ ایک صحابی کا کام صرف حنیف بھائی یہ ہوتا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانا. کیا ہوتا تھا؟ ہنسانا. اس صحابی کا کیا کام تھا؟ ہنسانا. ہاں اب لوگ دین سے واقف نہیں ہوتے، پھر کرٹیسزم کرتے ہیں. مولانا طارق جمیل کا کچھ عرصے پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں ایک بندہ شاید پٹھان تھا اشرف بھائی، وہ کیا کر رہا تھا، اشفاق بھائی، وہ ہنسا رہا تھا مولانا طارق جمیل کو. تب 2 گروہ ہو گئے، 2 گروپ ہیں. مولوی لوگ کو بہن ٹھٹھا کریں، ہنسی مذاق کریں گے. مولوی لوگ کو ہوں کھڑے سیریس رہے ہیں. تو کیا ہے وہ ہے، تو خیر جن کی نظر ہوتی ہے وہ جانتے ہیں. ہاں لیکن ہنسی مذاق ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل دکھی. تو دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، ریفرنس دیتا ہوں کتاب کے ریفرنس کے ساتھ کہ صحابہ کیا کام کر رہے ہیں اور ہنسی مذاق بھی جاری ہے. صرف ایسی تو کئی باتیں ہیں، صرف ایک بات سناتا ہوں یہاں، یہ میلا کچیلا پر سے یاد آیا.
سیرت کے موضوع اور سیرت کے ٹاپک پر بہت ساری کتب لکھی گئی آج تک، اور حسن بھائی اب بھی لکھی جا رہی ہیں، اور شاید قیامت تک کیا ہے لکھی جاتی رہے گی۔ ہاں، کہ سیرت کا موضوع ہی کیا ہے، ایسا ہے۔ ان میں جو بعض بہترین کتب ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں سیرت کی، ان میں ایک اردو زبان میں ہے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام ہے کتاب کا؟ ہاں، یہ لکھی ہے حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ جب مملکت پاکستان وجود میں آیا، یہ پہلے انڈیا میں شبیر چچا دارالعلوم دیوبند ام المدارس میں مدرس تھے، بہت نوجوانی کے عالم میں مدرس تھے، اور اعلیٰ پائے کی کتاب ان کو دے دی گئی تھی۔ پھر وہ پاکستان تشریف لے گئے، اور لاہور کے اندر ایک ادارہ ہے جامعہ اشرفیہ، وہاں وہ شیخ الحدیث منتخب ہوئے، تو ان کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو سیرت المصطفیٰ میں جہاں پر اس کا بیان ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد کی تعمیر کر رہے تھے، کون سی مسجد؟ ہاں، تو اس کی جب تعمیر جو ہے وہ ہو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا رہے تھے، اینٹیں اٹھا رہے تھے۔ اچھا، ایک بات اور سنو، اس میں وہاں لکھا ہے کہ ہمارے یہاں جب مسجد بننی ہو یا کوئی اور ایسی عمارت جو اچھی نیت سے جاوید بھائی کیا ہے بنائی جاتی ہے، کسی بزرگ کو بلاتے ہیں اور اس سے سب سے پہلے کیا کراتے ہیں؟ ہاں، وہ تو اس میں بھی ہے کہ صحابہ کرام وہاں جمع ہے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کدال ماری، پھاوڑا مارا، یا ٹکم کہہ لیں، ہے ٹکم۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلایا کہ اب آپ کا نمبر، اس کے بعد عمر فاروق کو بلایا، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور پھر کس کا نمبر؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ یہی جو ہے ترتیب خلافت ہے، تو ان کو جو ہے وہ بلایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایسا کوئی کرے تو اس کا ثبوت کیا ہے، موجود ہے کہ بھائی کوئی بات نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے یہاں جب بھی کوئی فنکشن ہو نورانی بھائی تو اس کے بعد حنیف بھائی کیا چاہیے؟ یا تو یہ چاہیے یا یہ چاہیے۔ ارے استغفر اللہ کیوں بھائی، میں کوئی شراب کی بات تھوڑی کر رہا ہوں اس کا مطلب شراب ہی تھوڑی ہوتا ہے، یعنی مشروب۔ میں نے اب اس کے مقابلے میں کھانا تو پینا یہی آئے گا، تو مجھے یہی کرنا پڑے گا۔ تو پینا، اس کی دلیل بھی موجود ہے ابن ماجہ میں، روایت ابن ماجہ میں ایک صحابی ہے حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیے ایک نیا نام آیا، لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی مول صاحب એવું નામ આપો એમ કે સોસાયટીમાં કોઈનું નહીં હોય। એક બુઝુર્ગ પાસે એક ભાઈ આવ્યો હતો કે એક કામ કરે એમ કે સોસાયટીમાં હું દુનિયામાં કોઈનું નહીં હોય ને કયામત તક કોઈ નહીં રાખે। તો ખુશ થઈ ગયો આરિફ ભાઈ کہ جلدی بتاؤ کہ انگلش۔ اور پھر اور کیا کہے یار، ہم سے تو گورے اچھے جو کہتے ہیں کہ اولڈ از گولڈ، تو پھر رکھو نبیوں کے نام پر ہے، اب سمجھتے جائے نبیوں کے نام پہ نام رکھو اپنی اولاد کے۔ اتبان نیا نام آیا، ان کی بینائی ایک عمر کا جب حصہ گزر گیا تو پھر کیا ہو گئی، کمزور جو ہے وہ ہو گئی بینائی۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت اب میں مسجد نہیں آ سکتا نماز کے لیے۔ دیکھیے اس سے پتہ یہ چلا کہ بھائی اگر آنکھوں میں حنیف بھائی کمزوری واقع ہو گئی ہو بینائی میں، اور وہ گھر پہ نماز پڑھے تو اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور صرف آنکھوں کا سوال نہیں ہے، یہاں ان کو عذر ہے، تو کوئی ایسا عذر جسے شریعت عذر سمجھتی ہے تو پھر گھر پہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، اس سے بہت سارے مسائل علماء نے مستنبط کیے، مجھے صرف ایک بات بتانی ہے۔ حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ حضرت آپ میرے مکان پر تشریف لائے اور آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آپ جس جگہ پر نماز پڑھیں گے اسے میں گھر کی مسجد بنا لوں گا۔ کیا بنا لوں گا؟ گھر کی مسجد میں اسے جو ہے وہ بنا لوں گا کہ ہمارے گھر کی جو ہے وہ مسجد ہے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ گھر میں ایک مسجد ہونی چاہیے اور عورتیں وہی نماز پڑھیں۔ مسجد کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جیسی مسجد ہے،
یعنی جیسا جیسا جس کا ہاؤس ہے، جس کا فلیٹ ہے، گھر ہے، یا یہ کہ کم از کم ایک کونا متعین کر لے کہ نماز کہاں پڑھے گی، وہیں پر جو ہے وہ پڑھے گی. گھر کے مرد بھی اگر جب بھی ان کو پڑھنا ہو. اور اب اشفاق بھائی એમ કહે કે મરદ કાં ઘેરમાં પડે, એક તો પ્રોબ્લેમ છે કે આપણે છોડી દીધું પढ़વાનું, ورنہ مردوں کو گھروں میں بھی نماز پڑھنی ہے. حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے حضور نے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اس کے علماء نے مختلف اس کی توجیحات کی ہے، معنی بیان کیے ہیں. ان میں ایک یہ ہے کہ قبرستان میں نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. ہاں آپ کہیں گے کہ یار ہمیں تو آپ پٹیل لوگوں کو قبرستان سے نہیں تو آپ کو رونگفٹ ٹہاں جنہیں پڑھے نے، تو بھائی وہ تو ایک الگ حصہ ہے. قبرستان سے کیا ہے، وہ ہٹ کر جو ہے وہ حصہ ہے. تو بہرحال وہاں وہ نہیں ہوتا، تو اس لیے کہا کہ گھروں میں کیا ہے نمازیں پڑھے، مرد بھی جو ہے وہ پڑھے، کبھی سنن پڑھ لے، کبھی نوافل جو ہے وہ پڑھ لے. خیر، حضرت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت دی کہ حضور آپ تشریف لائے. حضور اکیلے نہیں گئے. یہاں سے ایک اور مسئلہ ثابت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ کس کو لے گئے؟ اپنے یار غار یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسماعیل بھائی لے گئے. اچھا دعوت کتنے کو دی ہے؟ صرف حضور کو، ایک کو دعوت دی ہے. یہاں سے علماء نے مسئلہ لکھا کہ مثال کے طور پر مجھے اشفاق بھائی نے دعوت دی. اب اشفاق بھائی سارا سوچ میں پڑی جائے گا، مول صاحب نے بولا وہ پڑھوا ہے کہ اشفاق بھائی نے مجھے دعوت دی کہ بھائی آپ گھر پہ جو ہے وہ آئے میرے، آپ کو کھانا ہے، آپ کی دعوت. اور میں اپنے ساتھ نورانی بھائی کو لے گیا، چونکہ وہ میرے ساتھ ہوتے ہیں عام طور پہ. تو اب کیا ہے، وہ اب اشفاق بھائی نے ان کو دعوت نہیں دی اور میں ان کو لے کے چلا گیا، یا عارف بھائی کو یا جاوید بھائی کوئی بھی ہے XYZ. مجھے یہ پتہ ہے کہ اشفاق بھائی نے مجھے صرف بلایا ہے، میں کسی کو ساتھ لے کر جاؤں گا تو وہ خوش ہوں گے، ناراض نہیں ہوں گے. ہاں اگر ایسا لگتا ہے کہ ناراض ہوں گے پھر نہیں، سمجھ آیا؟ پھر وہ حضرت عائشہ والی روایت، صرف اشارہ. پھر کیا ہوا بعد میں وہ اجازت دی، وہ اپنی جگہ ہیں. تو کیا ہے کہ بھائی ایسا ہو. اچھا کہیں ہماری دعوت ہو اور میزبان گھر میں نہ ہو، ایوب بھائی اپنا نہیں سمجھے ہیں میزبان والے، تو کیا ہے میزبان اور وہ نہ ہو اور ہمیں کچھ کھانا ہے اور ہم گھر میں جو خاں سا ماں ہے، کیا ہے خاں سا ماں، کیا مطلب؟ ساسو ماں. ماشاء اللہ ہیں. چلو عارف بھائی تمہیں یاد تو کہہ رہا، باقی آج آپ پاتر نے کوئی یاد نہیں کر. تو خیر بہرحال روٹی بنانے والا، نان بائی، گھر کا خادم خادمہ ہے، کیا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جگری دوست تھا جو اب بہت کم ہے، صلاح الدین بھائی، کہ اب وہ گئے ان کے گھر پہ تو اتفاق سے دوست موجود نہیں تھا اور گھر میں خادمہ موجود تھی. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کھانا بناؤ ہمارے لیے. تو کہا کہ ہاں، حضرت امام شافعی نے پہلے سے بتا دیا تھا تو مینو تیار تھا. دوست نے کہا تھا کہ میرے دوست امام شافعی آنے والے، یہ بنانا. تو امام شافعی نے پوچھا کہ بھائی مینو کیا ہے؟ اپنا جو کہ ہوتے تو کہ مونگ کے کھانا گرم روٹی ہیں، تو کہ مینو جو ہے وہ بتاؤ. تو کہا کہ یہ ہے، تو کہ نہیں فلاں فلاں ڈش کیا کرو، کینسل کرو اور اس کی جگہ یہ ایڈ کرو. انہوں نے کہا کوئی نہیں. کیوں؟ ان کو دوست پہ اطمینان تھا. اچھا وہ جب دوست واپس آیا تو امام شافعی نے فرمایا، مفہوم ہے کہ بھائی آپ نے فلاں فلاں ڈش کی تھی وہ میں نے کینسل کروائی، یہ تو بہت خوش ہوا. اور کیا ہوا؟ ہاں وہ بہت خوش ہوا. یہاں علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ میں اور آپ بھی کسی بزرگ کو دعوت دے یا کسی اور کو تو پوچھ لو بھائی کہ آپ کھانے میں کیا کھائیں گے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بزرگ آیا 3-4 دن رہنے والا ہے، ان کے گھر انہوں نے دعوت دی، انہوں نے تو بریانی جا رہے وہ بھی پک جا رہے. میں نام نہیں لیتا، ایک بزرگ حیات تھے، میرے استاد بھی ہوتے ہیں. اس وقت میں امس روڈ پہ رہتا تھا، تو وہ ہمارے یہاں آئے تھے حنیف بھائی. تو پھر میں نے دعوت دی تو اپنے گھر دوپہر کے کھانے کی. میں کہ استاد جی کیا بناؤں؟ دیکھے کڑی کھچڑی بناؤ એમ کہ تو ڈاڑھی تارے ایریયામાં આવેલો છે બિરયાની ખાને થાકી ગયો ہیں. اور وہ ذرا کیا ہے پیٹ اس سے الیاس بھائی بھاری بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو خیر پوچھ لینا چاہیے. تو وہ حشاش بشاش ہو کر کیا ہے وہ کھائے گا. خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو لے کر گئے اور پہنچے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اور فرمایا کہ مجھے بتائیے کہاں نماز پڑھنا ہے. دیکھیے اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ پوتے جینے جگہ فکس نہیں کر رکھا ہے. ہاں دعوت دی ہے اس سے پوچھو, وہ زیادہ جانتا ہے کہ گھر میں اس کی ضروریات کہاں زیادہ ہے کہاں کم ہے اور کہاں بالکل کم ہے. تو انہوں نے نشاندہی کی کہ حضرت یہ جگہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نماز شروع کر دی اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھی. اچھا نماز جب فنش کی پوری کی تو حدیث میں لفظ ہے حریرہ. کیا ہے؟ تو آپ اس کو ایسا سمجھے کہ کانجی یا کھچڑو یا حلیم 3 سے ملی جلی شکل کہ وہ بنائی. تو حضور نے پہلے سے نہیں کہا تھا کہ آپ بنائیے, انہوں نے خود اہتمام کیا. اور حضور جب جانے لگے تھے کہ تشریف رکھے, میں نے آپ کے لیے کچھ پکایا ہے, حریرہ ہے, تو حضور کو پیش کیا اور کھایا. اس سے ثابت ہوا کہ ایسا کوئی دعا ہو تو سوکھی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ کچھ نہ کچھ کیا ہے. ہاں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سے کسی نے کہا کہ حضرت دعا کیجئے فلاں فلاں, تو حضرت نے فرمایا دعا 2 قسم کی ہوتی ہے, ایک خشک اور ایک تر. تو ہاں سوکھی, تو اس کو سمجھ نہیں آیا تھے کہ سوکھی تر. دیکھیں آپ ہمیں کچھ کھلائیے دعا سے پہلے, میٹھا میٹھا کھلائیں گے تو ہمارے ہونٹ تر ہوں گے, ہونٹ سے ہونٹ ملیں گے, دعائیں بھی میٹھی نکلے گی. تو خشک ہوگی تو پھر وہی نکلے گی. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر تبلیغ میں سے حضرت جی ثالث, ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت دعا میں یاد رکھنا جاتے ہوئے. ہم بھی کہتے ہیں. حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا, کبھی کبھی تم بھی چہرہ دکھاتے رہنا. اشرف بھائی کیا فرمایا, کبھی کبھی تم بھی منہ دکھائے جانا تو یاد رہے گا. یہ کیا ویسے ہی جو ہے خوش. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب جو ہمارے یہ ہیں کہیں نہ کہیں الحمدللہ دین میں کیا ہے گنجائش ہے, تو اس لیے یہ کچھ کھانی پینی ہو جاتی ہے. خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ دین خشک نہیں ہے. صحابہ کرام دل لگی کر رہے, ہنسی مذاق کر رہے, اور موقع کس کا ہے؟ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے. سیرت المصطفیٰ میں حوالہ دے کر کتاب کا حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شعر نقل کیے ہیں عربی میں, جو ابھی میرے زبان پہ نہیں ہے, عربی میں وہ شعر نقل کیے ہیں. ایک صحابی ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی تھے, جس کو کہتے ہیں رضائی بھائی. پترائی بھائی بھی وہ ہوتا ہے الگ, پترائی الگ ہوتا ہے الگ, تو رضائی بھائی دودھ شریک بھائی گجراتی میں ہوں گے دودھ بھائی. ہاں تو دودھ بھائی. تو یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب سے پہلے ان کا مہاجرین میں سے مدینہ منورہ میں انتقال ہوا ہے. سب سے پہلے صحابی جو ہجرت کی, مائگریشن جو ہے مائگریٹ جو ہوئے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ, تو سب سے پہلے صحابی جن کا انتقال ہوا وہ کون تھے؟ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ خوش نصیب صحابی ہے کہ انتقال کے بعد آقا نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. اور یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے, علماء یہ لکھتے ہیں کہ صرف 4 قبریں ہیں کہ جن میں بنفس نفیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اترے ہیں قبر میں. ان میں ایک قبر یہی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ. یہی وہ صحابی ہے کہ جب ان کی تدفین ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مفہوم یہ ہے کہ کوئی نشانی رکھ دو تاکہ پتہ چلے کہ یہ تمہارے بھائی عثمان کی شبیہ چچا کیا ہے, قبر ہے. اب ہمارے یہاں ایک مستقل ڈیبیٹ ہے کہ قبر پر پتھر رکھ سکتے ہیں یا نہیں, قبر پر تختی رکھ سکتے کہ نہیں. کوئی تختی رکھتا ہے, کوئی اپنے مزاج میں سختی رکھتا ہے, تو دونوں ہیں.
یہ بھی ڈیبیٹ کا ابھی کیا ہے، ہمارا ٹاپک نہیں ہے، کبھی آپ کو بتائیں گے کہ بھائی کیا ہے رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے. خیر، تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزاج میں نفاست بہت تھی. نفاست جانتے ہو؟ ہاں، نزاکت بھی کہہ سکتے ہیں حنیف بھائی، نزاکت یعنی وہ بالکل اپ ٹو ڈیٹ آج کی زبان میں ہے. آپ جو سمجھتے تھا کیسے رہتے تھے عارف بھائی؟ اپ ٹو ڈیٹ رہتے تھے. આપણે કહીએ ને કે અમુક લોકો માશાઅલ્લાહ નુરાનીભાઈ શું કહે, આપણે ત્યાં કહીએ કે એ લોકોના કપડાની શું નહીં તૂટે? હા, અસ્તરી भी नहीं टूटे हैं. तो अप टू डेट पता चले कपड़े बिल्कुल नफीस तबीयत जिनको कहते हैं. तो ये इनकी तबीयत ऐसी थी. हज़रत उस्मान बिन मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत में बहुत नफासत थी. और उस ज़माने का मदीना मुनव्वरा आप जानते हैं, हदीस में आपने पढ़ रखा है, सुन रखा है, सहाबाए किराम मस्जिद नबवी में जब सजदे के लिए जाते तो अपने हाथ से सजदे की जगह से क्या हटाते थे? कंकरियाँ हटाते थे, रेती जो है वो हटाते हैं. हाँ, तो वो दौर है. तो धूल बहुत थी. अब इनकी मिजाज में तबीयत में क्या है? नफासत है, नज़ाकत है. अब सब सहाबा काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन कपड़े को बचा रहे हैं. कपड़े को क्या कर रहे हैं? बचा रहे हैं. कपड़े को बाज़ लोगों को आप देखेंगे ना, वो बराबर हैं, वो बचा रहे. नमाज में भी जाते हैं ना तो वो अस्तरी करके आते हैं, कादे में बैठेंगे और कफनी पहनी है, तो वो क्या है, नीचे चली जाएगी सूरीन के, तो वो पहले क्या करते हैं, यूँ उड़ाते हैं और फिर बैठते हैं ताकि कफनी नो शल नहीं टूटे. करते हैं कि नहीं करने वाले? हाँ, ये करना नहीं है ऐसा. तो बहरहाल मिजाज में ये था. अब देखिए मस्जिद की तामीर हो रही है, अब समझ जाए सुनना, ये दिल लगी हंसी मजाक. जावेद भाई, हज़रत अली को मालूम था अच्छा ये काम कर रहे, उठा रहे हैं, लेकिन कपड़े को बचा रहे कि बिल्कुल धूल न लगे, गर्दो गुबार इलियास भाई न लगे. हज़रत अली ने शेर कहा और कहा कि भाई असल खिदमत तो वो है और असल मस्जिद की तामीर में हिस्सा जब है कि आदमी अपने कपड़े को गर्दो गुबार से न बचाए. उसके कपड़े को क्या लगे? धूल लगे, गर्दो गुबार लगे. ये क्या किया? किसको सुनाया? हाँ, वो दिल लगी की, वो हंसी मजाक की. और कहा कि भाई आखिरत में तो उन्हीं लोगों का हिस्सा है कि मफहूम है कि जब वो काम करे तो इसकी बिल्कुल परवाह न करे कि उनके कपड़े क्या हो, गर्द आलूद हो, गर्दो गुबार लगे, धूल जो है वो लगे. खैर, तो उसको पसंद किया गया. यहाँ पर अच्छा इसको जोड़ा है सीरतुल मुस्तफ़ा में हज को, और इसको इसलिए मैंने कहा, वहाँ हवाला दिया है मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कि हज भी अल्लाह को वही महबूब है, पसंदीदा है जिसमें आदमी क्या हो, हाजी मेला कुचेला हो. अब हम लोग तो पूछते हैं कि मोर साहब एहरामना આપણે એમ કે બે ચાદર પહેરી લઈએ ને બે ટાવલ એમ કે લાખી લઈએ, પછી આપણાથી અત્તર લગાવાય કે? हैं, पूछते हैं ना, अरे यार हाजी कौन सा है, मेला कुचेला हो. तो कहते हैं कि मोर साहब અત્તર લગાડાય કે નહીં. अच्छा, फिर कहते हैं कि मोर साहब હું તો એમ કે આપણા ઘરે હોય ને મને તો રોજ એમ કે બાત કરવાની આદત, એમ કે રોજ ગુસલ કરવાની આદત, એમ કે હવે આ મારાથી એમ કે રહેવાય નહીં, એમ કે તો આપણે કંઈ સોપ સાબુ એ બધું ઇસ્તેમાલ નહીં કરું, યુઝ નહીં કરું, તો આપણાથી એમ કે શું થાય, બાત થાય કે નહીં. अरे भाई तो आया है, अल्लाह को क्या पसंद है? मेला कुचेला पसंद है. अल्लाह को जब वो पसंद है तो वैसा ही हज करो. अल्लाह को क्या पसंद है? मेला. जैसे रोजेदार को क्या पसंद है अल्लाह का? बू स्मेल, मुंह की क्या है, बू स्मेल, ये पसंद है. तो वो तो यहाँ भी जो है वो बता दिया. खैर, मैं अर्ज कर रहा था वक्त जो है वो हो गया है कि 3 बातें बताई हज में जाने वालों की, तो याद रखो. नंबर 1, हो सके वहाँ तक गुसल न करो, हैं, क्या रहो, मैले कुचेले रहो. हैं, कितने दिन रहना है? कितने दिन? 4-5 दिन रहना है. 4-5 दिन जो है वो रहना है. और आदमी जहाँ तक हो सके तो अच्छा, लोग ये भी पूछते हैं कि मौलाना साहब हमने एहराम की जो चादरें डाली हैं उसको चेंज कर सकते हैं? बाज़ लोग चेंज करना चाहते हैं. आरिफ भाई तो फतवत के लिए कि नहीं कर सके, ना कर सके मऊँ, लेकिन ये कि मेला कुचेला नहीं रहेगा, हैं, बदल दी तो क्या हो जाएगा, है ना, साफ. तो इसलिए क्या करो, नंबर 1 ये. नंबर 2,
کہ خوب لبیک کہنا ہو، یہاں سے بات چلی تھی۔ اب ہم لوگ لبیک نہیں کہتے۔ دیکھیں فقہا نے لکھا آدمی حج میں جائے تو حج اس کا شروع ہی لبیک سے ہوتا ہے، حج شروع ہی لبیک سے ہوتا ہے۔ بئی معنی کہ اگر اس نے احرام کون سا باندھا ہے؟ قران کا۔ قران میں کیا ہوتا ہے؟ ساتھ میں ہوتا ہے نا، ہاں، کہ عمرہ اور حج دونوں ساتھ میں ہیں، اور افراد کا باندھا ہے تب بھی، تمتع میں خالی آسانی ہے۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ ایک تو میرا اور آپ کا احرام شروع کب سے ہوگا؟ آخری بات، وقت ہو گیا، گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہم لوگوں کو، ہم لوگ احرام کس کو سمجھتے ہیں؟ یہ دو چادر کو، بدن پہ جو دو چادر ڈالی ہے اس کو لوگ احرام سمجھتے ہیں۔ یہ بدن پہ جو دو چادر ڈالی ہے یہ احرام نہیں ہے، یہ احرام کی علامت ہے، یہ احرام کی نشانی ہے، احرام نہیں ہے۔ ہاں، اس کا یہ ایک پارٹ ہے۔ کیوں؟ آدمی جب محرم ہو جائے، احرام شروع ہو جائے، پھر وہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتا، اس لیے یہ چادر ڈالی، یہ پارٹ آف دا احرام، لیکن احرام نہیں ہے۔ ہم لوگ اسی کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہی احرام ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک بات کیا ہو گئی کہ بھائی یہ اب آدمی محرم کب بنے گا؟ احرام کب شروع ہوگا؟ جب دو کام کرے گا۔ جلدی جلدی بولو۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 لبیک۔ ہاں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی حج کے موضوع پر کتاب ہے، اس میں حضرت نے لکھا مفہوم یہ ہے کہ تلبیہ لبیک پڑھنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کو لبیک یاد نہ ہو اور کوئی بھی اللہ کے ذکر پر مشتمل کلمہ وہ پڑھ لے تو احرام شروع ہو جائے گا۔ یہ مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آتا، جو نو مسلم ہوتا ہے۔ اب لبیک یاد کرنا ہے، تھوڑی لمبی دعا ہے نا، ایک دم سے یاد نہیں ہوتی، تو دیکھیے شریعت نے حل رکھ دیا۔ یا کوئی میرے جیسا کن ذہن ہے، دماغ ہے ایسا ہے، جلدی یاد نہیں ہوتا، تو پھر کیا ہے، کوئی بھی ذکر پر مشتمل کلمہ کیا ہے کہہ لو تو احرام شروع ہو جائے گا۔ لیکن لبیک کہنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور جب پہلی مرتبہ کہیں گے تو کتنی مرتبہ کہنا مستحب ہے؟ 3 مرتبہ کہنا ہے۔ ہاں، یہ یاد رکھنا، 3 مرتبہ۔ اچھا، پھر یہ جواب دو، کتنے سانس میں پڑھنا؟ ایک ہی سانس میں، ماشاء اللہ ہیں۔ اب بڈھا تو بیچارہ مر جائے گا نہیں بھائی، ہیں ایک سانس میں کیسے پڑے گا؟ چلے میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں، 3 ہوتے ہیں کہ 4 ہوتے ہیں؟ میں جہاں رکوں گا وہ ایک سانس، اور وہ مستحب ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کتنے ہوئے؟ 4۔ اب نیکسٹ ٹائم جواب آپ ما نو کرتا وچار ہیں، تو اس لیے جاؤ حج کے لیے یا عمرے کے لیے تو کیا کرو؟ سب سے پہلے تلبیہ پڑھو۔ کتنی مرتبہ پڑھو؟ کم از کم 3 مرتبہ۔ کتنے سانس میں پڑھو؟ 4 سانس میں، اور پورے راستے پڑھنا ہے۔ مرد جو ہیں قدر بلند آواز سے پڑھے گا، اور عورت آہستہ آواز سے۔ ہم نہیں پڑھتے، اب تو فون ہے، فون میں شروع ہو جاتے ہیں کہ احرام شروع تھے یہ بھی فون میں شروع تھے یہ ہیں۔ ہاں، پورے راستے میں نہیں، یا تحریم آ رہی۔ اچھا، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا نا کہ حج وہ افضل ہے جس میں کیا ہو؟ میلا کچیلا ہو، تلبیہ ہو۔ کہاں تک پڑھنا ہے پتہ ہے؟ صرف پورے راستے مکہ تک نہیں، اپنے ہوٹل تک نہیں، بلکہ جب ہماری نظر کعبۃ اللہ پر پڑے گی وہاں تک پڑھتے رہنا ہے۔ عمل کیا ہے کسی نے؟ چلے اللہ لے جائے تو اب عمل کی کوشش کرے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔